کے بعد جو ہے او کے ذریعے سے اس نے بھی عطف کر دیا، اس نے بھی غلطی کی، چاہے کتنا بڑا لغوی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن غلطی اس سے بھی ہو گئی ہے. کامل حضلی نے بھی غلطی کر دی، اس نے بھی جو ہے سوا ان کے بعد او کے ذریعے سے عطف کیا آئے قرآنی میں، جبکہ آئے قرآن میں ام موجود ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ آیت قرآنی ام ہے، اس نے او کے ذریعے سے استعمال کیا، جبکہ او قرآن کے مقابل میں اور ساتھ ساتھ نحوین کے قانون کے خلاف جا رہا ہے، بالکل دونوں لحاظ سے مخالفت ہے، قرآن کے بھی خلاف جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ قانون نحوی کے خلاف بھی جا رہا ہے. تو یہ جو ہے دو غلطی کر دی اس نے. کہتے ہیں ان سب باتوں کو ہم شاذ کلام میں ڈالیں گے، شاذ مشہور کے مقابلے میں شاذ اس طرح کے جائز نہیں ہوگا، شاذ ہے، غلط تو ہے لیکن بہرحال شاذ میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان کتنا بھی ہوشیار ہو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو ہی جائے گا. وہی تو خراسانی کہتے ہیں کہ العصمۃ لأہلہا، معصوم ہے فقط ان 14 ہستیوں کے لیے، باقی سب جو ہے غلطیاں کر سکتے ہیں. ہاں البتہ وہ کہتے ہیں کہ حمزہ استفہام لے لیں حمزہ تسویہ کی جگہ پر، پھر صحیح ہو جائے گا. حمزہ استفہام لے لیں، حمزہ تسویہ نہ لیں، پھر جو ہے مطلب صحیح ہو جائے گا. دیکھیں ابھی اس کو کہتے ہیں ازید عندک ام امرن. یہاں پر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زید اور عامر میں سے کسی کو تعیین کرنا واجب ہے، لیکن آج کی مثال میں تعیین کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زید و عامر میں سے کوئی ایک تمہارے گھر میں ہے کہ نہیں ہے، یعنی احدہما فی بیتک ام لا، یہ مراد ہے. تو اب کیا ہے، جواب نام یا لا میں آئے گا، جواب تعیین میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم زید یا عمر دو میں سے کوئی ایک ہے یعنی یہ نہیں پوچھنا چاہتے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. ہم یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ زید ہے یا عمر ہے، اس کو تعیین کرو، یہ نہیں پوچھنا چاہتے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ زید و عمر میں سے کوئی ایک ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو دونوں میں فرق ہے، پہلے کی مثال الگ تھی، ابھی کی مثال الگ ہے. یہاں پر سوال تعیین نہیں ہے، سوال ہے کہ نہیں یہ پوچھنا ہے، زید و عمر میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس، یہ پوچھنا مقصود ہے، اس لیے جواب نام یا لا میں آئے گا. تو چونکہ سوال ہے، اس سوال میں حمزہ استفہام ہے، حمزہ استفہام کے بعد او عطف کیا جا سکتا ہے، ام عطف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، او عطف ہوگا. لیکن حمزہ تسویہ ہو تو ام لانا ضروری ہے، قانون نحوی کے بھی خلاف ہے، قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اب جو ہے آپ کے سامنے ایک مثال پیش تو کر رہے ہیں، ذرا توجہ آپ کو رکھنا پڑے گی. الحسن او الحسین افضل ام ابن الحنفیہ. الحسین دو حمزہ ہے، ایک حمزہ استفہام، دوسرا الف لام الحسن. حمزہ حمزہ جمع ہو کر کے ہو جاتا ہے مد، آل حسن ہو، یوں کہیں گے آل حسن ہو او الحسین افضل ام ابن الحنفیہ. یہ ایک نقطہ تو ہو گیا کہ حمزہ حمزہ میں قلب ہو کر مد بن گیا ہے. دوسرا نقطہ جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ حضرت مختار پر
دشمنوں نے الزام لگا دیا. جناب مختار دیکھا کہ یہ دشمنان اہل بیت سے بدلہ لے رہا ہے، تو جو حسد کرنے والے تھے یا جو دشمن لوگ تھے انہوں نے کہا مختار کو جو ہے کسی طرح ذلیل کیا جائے، اس کو پیچھے لایا جائے. اس کے لیے اس پر الزام لگا دیا کہ جناب مختار جو ہے جناب ابن حنفیہ کی تقلید میں تھے، امام سجاد کی تقلید میں نہیں تھے. امام سجاد کو نہیں مانتے تھے، ابن حنفیہ کو مانتے تھے. یہ الزام مختار پر آ گیا. دوسرا الزام مختار پہ یہ لگا کہ وہ مختار جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ غیب کی خبریں دیا کرتا تھا. غیب کی خبریں نہیں دیا کرتا، وہ اپنی سیاسی بصیرت کے سے اندازہ لگا رہے تھے کہ اب یہ واقعات ہونا چاہیے. اس کو لوگوں نے جو ہے الزام لگا دیا کہ نبوت کا دعویٰ کرے. وہ انسان میں ذہانت کی نشانی ہے. مولا علی نے حضرت مختار کو یہ کہا انت کیس، تم بہت ہوشیار ہو، تم بہت ہوشیار ہو، تم بہت ہوشیار ہو. یہ مولا علی نے ان کو خطاب کیس کہا تھا، اس کو ہوشیار کہا تھا. اس نے کیسانیہ بنا دیا. کیسانیہ اسی کو کہتے ہیں جو ابن حنفیہ کی تقلید کرتے ان کو کیسانیہ کہتے ہیں. کیس کو کیسانیہ بنا دیا. کیس کو مطلب ہوشیار ہو. مولا علی نے ان کو ہوشیار کر دیا. انہوں نے جو فرقہ کیسانیہ میں ڈال دیا، ایک لفظ کو جو ہے دوسرے لفظ سے ملا دیا. تو الزام آغا مختار پر بہت آ گیا. کبھی نبوت کا الزام، کبھی ابن حنفیہ کی تقلید کا الزام، کبھی کیسانیہ کا الزام. یہ بہت مختار پر الزام ہے، اس لیے کہ دشمنان اہل بیت کو بہت کاری عزت مختار نے لگائی. تو وہ لوگ بھی ایسے تو چھوڑ نہیں دیں گے، کچھ نہ کچھ الزام لگائیں گے. اور یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ جب کوئی بہت اچھا کام انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مقام سے گرانے کے لیے کوئی جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. خیر، وہ یہاں پر یہ آگے کیونکہ ابن حنفیہ کا مسئلہ اور کیسانیہ کا مسئلہ آ گیا تھا، اس لیے مختار کا تذکرہ آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ ابن حنفیہ اس کی تقلید میں جو لوگ تھے وہ ابن حنفیہ کو امام حسن اور امام حسین سے افضل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کے بعد امام ابن حنفیہ ہے، تو امام تو بہرحال افضل ہوا کرتا ہے. اس لیے ابن حنفیہ کو مانتے. اسی فرقے کا نام کیسانیہ فرقہ کہلاتا ہے کہ جو ابن حنفیہ کو امام مانتا ہے. اور جو لوگ امام حسن اور امام حسین کو امام مانتے ہیں وہ لوگ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو افضل قرار دیتے ہیں. سنی بھی امام حسن کو امام حسین کو ابن حنفیہ سے افضل قرار دیتے ہیں. تو افضل تو دونوں تفضیلی دونوں ہیں، شیعہ بھی ہے اور جو ہے سنی بھی ہے. صرف کیسانیہ فرقہ ایسا ہے جو ابن حنفیہ کو جو ہے وہ امام مانتا ہے، ان کو فضیلت دیتا ہے. تو سوال یہ الحسن اویل حسین افضل ام ابن الحنفیہ، امام حسن و حسین افضل ہیں یا ابن حنفیہ افضل ہیں؟ کون افضل ہے؟ سوال ہے. تو وہ اپنے اپنے فرقے کے اعتبار سے کیسانیہ فرقہ والا ہوگا تو ابن حنفیہ کو افضل قرار دے، شیعہ سنی ہوگا تو وہ جو ہے امام حسن اور امام حسین کو افضل قرار دے گا. یہ اپنے اپنے فرقے کے اعتبار سے، اس لیے یہ سوال کیا گیا. اب آئیے ہم اپنے اصل بحث پر آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ حسن و حسین ایک طرف ہے اور ابن حنفیہ دوسری طرف ہے، کہ ان دونوں میں سے یہ دو افضل ہیں یا ابن حنفیہ افضل ہے؟ یہ سوال ہے اصل میں. اگر کوئی خالی کہے الحسن افضل ہے تو سوال کا جواب غلط ہے، یا خالی کہے کہ الحسین افضل ہے، سوال کا جواب غلط ہے. یا تو کہے یہ دونوں افضل ہے یا تو کہے ابن حنفیہ افضل ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو نکال کر لے کر آ جائیں حسن یا حسین کو تو جواب غلط ہو جائے گا، کیونکہ سوال کرنے والے دو میں سے یہ دو کو پوچھ رہا ہے اور ابن حنفیہ کو پوچھ رہا ہے، دو میں سے کون افضل ہے یوں پوچھ رہا ہے. ہاں، آئیے عبارت دیکھیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مسئلۃ اذا عطفت بعد الحمزۃ بأو، اگر آپ حمزہ تسویہ کے بعد او کے ذریعے سے عطف کریں، حمزہ سے مطلب حمزہ تسویہ ہے نا، فَإِن كَانَتْ حمزہ تسویہ، اگر وہ حمزہ تسویہ ہے تو لم یجوز قیاسا، تو یہ عطف کرنا جائز نہیں او کے ذریعے سے قانوناً، او کے ذریعے عطف کرنا جائز نہیں۔ وقد اولا الفقهاء وغيرهم ان يقولوا سواء كان كذا او كذا، فقہا اگرچہ کہ بڑا تمایل و بڑی رغبت رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ یہ جملہ کہیں کہ سوا ان کے بعد او کے ذریعے سے عطف کرے، وہ غلط ہے، یعنی چاہے فقہا ہو تو کیا ہو گیا، یعنی وقد اولا، یعنی اولا کا بہت ہی خواہش کرتے ہیں، بہت مائل ہیں، بہت لالچ رکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں لالچ رکھتے فقہا وغیرہم، اور غیر فقہا، ان یقولو کہ وہ لوگ کہیں سواء کان کذا او کذا، کذا او کذا، او کے ذریعے سے عطف کرنا سوا کے بعد یہ غلط ہے، نہیں، لیکن وہ لوگ بڑی تمنا رکھتے ہیں، بڑی لالچ رکھتے ہیں کہ او کو لے کر آئے، یہ غلط ہے۔ وہ ہوا، اور یہ غلطی، یہ جو او کے ذریعے سے عطف کرنا ہے یہ غلط، یہ ان یقولا والے کی طرف، یہ اس قول کی طرح دوسرا ایک قول بھی فقہا کا وہ بھی غلط ہے، نظیر قولہم، نظیر قول فقہا ہے کہ اس میں بھی غلطی کر رہے ہیں، یجب اقل الامرین من کذا او کذا، واجب اقل امر یہ ہو یا وہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اقل الامرین کے ذریعے سے جب جو آ جائے تو وہاں پر واو کے ذریعے سے عطف ہوتا ہے، نہیں او کے ذریعے سے، یہ بھی غلط کر رہے ہیں فقہا۔ وَكَذَا یجب اقل الامرین من کذا او کذا، واجب اقل امر یہ ہو یا وہ ہو۔ والصواب العطف فی الاولی بام، پہلی والی مثال کے اندر سواء کان کذا و کذا کے اندر وہاں پر ام کے ذریعے سے عطف ہونا چاہیے، درست ثواب، یعنی درست مطلب کیا ہے، العطف فی الاول، پہلی والی مثال میں بام، ام کے ذریعے سے عطف ہونا چاہیے او کی جگہ پر، اور فی الثانی، دوسری والی مثال جو اقل الامرین والی مثال تھی اس کے اندر بالواو ہے، او کی جگہ پر واو آنا چاہیے تھا۔ یہ نحویین کہہ رہے، نحویین جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، یہ فقہا سے عربی میں افضل ہیں، کیونکہ انہیں ساری زندگی عربی میں لگائی ہے۔ فقہا نے تو اتنی حد تک سیکھا ہے کہ قرآن حدیث کو صحیح سمجھ سکے، پوری زندگی کوئی عربی پہ تھوڑی لگائی ہو، انہوں نے تو فقہ کے مسائل اور شرعی مسائل سیکھنے کے لیے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ خالی جو ہے کوشش کی ہے، انہوں نے تو ساری زندگی عربی پر لگائی ہے۔ ہاں، اس لیے فقہا کی غلطی ہے، نحوین اس معاملے میں ماہر ہیں زیادہ ہیں، اس لیے نحویین فقہا کی غلطی نکال رہے ہیں۔ فقہا تو چھوڑ دے، لغویین پر بھی حملہ کرے کہ لغوی نے بھی غلطی کر دی یہاں پر، وفی الصحاح، لغت میں بھی غلطی ہو گئی۔ تقولو، آپ کہتے ہیں سواء علی قمت ام قعدت، برابر ہے آپ پر کہ آپ قیام کریں یا قعود کریں، بیٹھیں یا قیام کریں، دونوں برابر ہے۔ تو یہاں پر سواء کے بعد او کے ذریعے عطف کرنا آغاز صحاح نے بھی کہا، اور یہ بھی غلط ہے، وہ اتنا بڑا لغوی ہونے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ انتہا قول لغوین صحاح، ولم یذکر غیر ذالک، صحاح نے اس غلطی کے علاوہ کوئی اور جگہ یہ غلطی نہیں کی ہے، صرف یہی ایک غلطی کی ہے۔ ولم یذکر غیر ذالک، اس ایک مثال کے علاوہ کوئی اور دوسری جگہ پر کہیں تذکرہ او کے ذریعے سے سوا کے بعد نہیں کیا، وہ سہون، لیکن یہ بھی تو غلطی ہے نا کہ سوا کے بعد او کے ذریعے سے عطف کیا ہے۔ وفی کامل الحذلی، یہ کامل حذلی میں ہے کہ ان ابن مہیس قرأ من طریق الزعفرانی، کہ ابن مہیس جو قراء سبعہ میں سے ہے اس نے قرأت کی زعفرانی کے طریقے سے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کو ام کی جگہ او پر تلاوت کیا اس نے،
جبکہ قراء سبعہ میں سے سب کے سب قاری کی تصدیق کی ہے علماء نے کہ کوئی بھی قرات کر سکتے ہیں، لیکن مشہور ام ہے، انہوں نے او کر دیا ہے۔ او قانون نحو کے خلاف بھی ہے اور ساتھ قرآن کی آیت کے خلاف بھی ہے۔ او جو استعمال کر دیا ہے، حمزہ تسویہ کے بعد ام آیا کرتا ہے، نہ او۔ انذرتم سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے اوپر کہ تم ان کو انذار و نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو، وہ ایمان لے کر نہیں آنا، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، منافقت کی مہر لگی ہے، تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے وہ۔ تو او جو ہے یہ ام کی جگہ پر استعمال کی، ھذا من الشذوذ بمکان، اور یہ شاذ کی جگہ ہیں، یہ سب جو ہے شاذ کی جگہ ہیں۔ ان کنت حمزۃ الاستفہام ہے، لیکن اگر اس حمزہ کو حمزہ تسویہ نہ قرار دیا، حمزہ استفہام قرار تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ استفہام کے بعد او آ سکتا ہے، حمزہ تسویہ کے بعد او نہیں آ سکتا ہے۔ جازا تو جائز ہے او کا لانا قیاساً قانوناً، وکان الجواب بنعم او بلا، اور جواب نعم اور لا سے دے سکتے ہیں، تعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہے یا نہیں، یہ سوال تعین کا نہیں، ہونے اور نہ ہونے کا سوال ہے۔ کان الجواب بنعم او بلا، تو جواب نعم یا لا میں دے سکتے ہیں، وذالک یا نعم یا لا میں کیوں جواب دے سکتے، تعین کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ کہ انہ اذا قیل ازید عندک ام امرون، تحقیق شان ہے کہ جب کہا جائے کہ زید آپ کے پاس ہے یا امر ہے، فالمان احدہما عندک ام لا، کیا ان دونوں سے کوئی ایک آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو ہے اور نہ ہونے کا سوال پوچھ رہے ہیں، نہ کہ تعین کا۔ تو آپ جواب دیں گے کہ ہاں ہے یا ہاں نہیں ہے۔ فَإِنْ أَجَبْتَ بِالتَّعْيِينِ، اگر آپ نے زید یا عمر کو کسی کو تعین کر دیا تو اس کے جواب سے بڑھ کر آپ نے جواب دیا، یعنی آپ کو ہاں کے ساتھ ساتھ بتا بھی دیا کہ کون ہے، یعنی زید ہے، تو یہ جواب کے اوپر ایک زیادہ جواب ہو گیا، کیونکہ اس نے تو پوچھا تھا کہ ہے یا نہیں یہ بتاؤ، آپ نے کہہ دیا ہاں ہے اور زید بھی ہے، تو آپ نے ایک بڑا جواب دے دیا، اس کو زیادہ جواب دے دیا۔ فَإِنْ أَجَبْتَ بِالتَّعْيِينِ، اگر آپ نے تعین کر دیا، زید کو بتا دیا کہ زید ہے، تو صحیح، جواب صحیح ہے، لیکن لأنه جواب و زیادۃ، کیونکہ جواب بھی اور ایک زیادہ بات آپ نے اس کو بتا دی، اس نے جو پوچھا تھا اس سے زیادہ بتا دیا۔ وَيُقَالُ یہ دیکھیں، آل حسن اب الحسین افضل ام ابن الحنفیہ، کیا حسن حسین افضل ہیں یا ابن حنفی افضل ہے؟ وہ اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہوا کر۔ فتعطف الاول بأو، آپ عطف کرتے ہیں حسن و حسین کو او کے ذریعے سے، اول کو یعنی حسن و حسین کو، والثانی یعنی ابن حنفیہ کو، بأم ابن حنفیہ کو ام کے ذریعے سے عطف کرتے ہیں۔ وَيُجَابُ عِنْدَنَا بِقَوْلِكَ أَحَدُهُمَا، اور جواب دیا جاتا ہمارے نزدیک آپ کے قول میں سے دو میں سے کوئی ایک، دو میں سے کوئی ایک جو ہے، کیوں کہا ہے تین میں سے ایک کہنا چاہیے، لیکن نہیں کہتے دو میں سے ایک ہے، حسن و حسین ملا کر ایک ہے اور ابن حنفیہ دو ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا جواب دیا جائے گا۔ یہ دو میں سے ایک کیا ہے؟ حسن حسین کو ایک اور ابن حنفیہ کو دو، ان دو میں سے کسی ایک کا جواب۔ وَيُجَابُ عِنْدَنَا بِقَوْلِكَ أَحَدُهُمَا، بس جواب دیے گا ہمارے نزدیک آپ کے قول أحدهما، یعنی یا حسن حسین کا افضل ہے یا کہ ابن حنفیہ افضل ہے، کیسانیہ مذہب والے جیسے کہتے ہیں۔ وَعِنْدَ الْكَيْسَانِيَّةِ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، کیسانیہ کے نزدیک ابن حنفیہ افضل ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن تُجِيبَ بِقَوْلِكَ الْحَسَنُ أَوْ بِقَوْلِكَ الْحُسَيْنُ، آپ کا جواب یہ جائز نہیں ہے کہ آپ خالی الحسن کہیں یا خالی الحسین کہیں، یہ تو جواب ناقص ہو گیا، کیونکہ حسن حسین ملا کر دونوں ایک ہیں، یعنی اس وقت ان تجیبہ کہ آپ جواب دیں بقولک الحسن، آپ کا قول حسن یا او بقولک الحسین، یہ جواب غلط ہے، لأنه لا يسأل عن الأفضل من الحسین من الحسن
و ابن حنفیہ، کیونکہ حسین کو اس کے اعتبار سے سوال نہیں کیا کہ حسن و ابن حنفیہ کی نسبت سے افضل کو بتاؤ، یہ نہیں سوال کیا گیا، بلکہ حسن و حسین کو ایک قرار دیا اور ابن حنفی کو دوسرا قرار دیا. لأنه لا يسأل، سائل سوال لم يسأل، اسے سوال نہیں کیا ان افضل ہونا